ریاستوں سے شعراء کرام یہاں پہ موجود ہیں. ظاہر پینسلوینیا میں آپ ہیں, پینسلوینیا کے ہیں, پھر نیو یارک سے ہیں, پھر نیو جرسی, اور سب سے دور سے جو آئے ہیں وہ کنیکٹیکٹ والے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 3-4 سال قبل شاید میں کنیکٹیکٹ گئی تھی ایک مشاعرے میں, مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا تھا. تو ایک ینگ سی لڑکی ہمارے سامنے آئی اور بڑی خوبصورت ایک غزل اور نظم جو مجھے ابھی یاد ہے پیش کی, اور بہت داد پائی, خالی سامعین سے نہیں تمام کے تمام شعراء کرام سے. پھر ظاہر ہے فیس بک جو ہے ہر انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے, اور پھر میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ سے کہ وہ کس طرح سے قدم بڑھاتی مسلسل آگے چل رہی ہیں, کلام میں کس قدر پختگی آ گئی ہے, کتنے موضوعات پہ غزل کہہ رہی ہیں, نظم کہہ رہی ہیں, اور جس طرح سے غزل کہہ رہی ہیں اتنی اچھی نظم کہہ رہی ہیں. میں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں بہت دور سے آئی ہوں, میرا گلدشنا کو دعوت کلام دیتی ہوں. السلام علیکم. کافی وقت ہو چکا ہے, سب کو نیند آ رہی ہے, میں بار بار بہت شکریہ فرح صاحبہ, بہت خوبصورت تعارف کروایا. تو فیض صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو کتاب کی, اور بہت شکریہ تقی صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا مجھے حصہ بننے کی توفیق عطا کی, اور جناب صدر صاحبہ کی اجازت سے. صدر صاحب وہ بھی کرتے ہیں چند متفرقہ شاہ. تعویذ, دم, درود, دعا سب ہی کر لیا. تعویذ, دم, درود, دعا سب ہی کر لیا. اب اور کیا کریں تمہیں پانے کے واسطے. تعویذ, دم, درود, دعا سب ہی کر لیا. اب اور کیا کریں تمہیں پانے کے واسطے. اور شعر ہے کہ خفا ہے اگر تو خفا ہی رہے ہو, خفا ہے اگر تو خفا ہی رہے ہو, ہماری بلا سے جہاں بھی رہے ہو. خفا ہے اگر تو خفا ہی رہے ہو, ہماری بلا سے جہاں بھی رہے ہو. اور اس نے تو پھلجھڑی جلائی تھی, سب نے سمجھا وہی فسادی ہے. اس نے تو پھلجھڑی جلائی تھی, سب نے سمجھا وہی فسادی ہے. دل کا اتنا برا نہیں لیکن بے تکا بولنے کا عادی ہے. اور غزل کے چند اشعار. بچھڑ کے ہم سے تمہیں بھی جب جب ملال ہوگا, کمال ہوگا. بچھڑ کے ہم سے تمہیں بھی جب جب ملال ہوگا, کمال ہوگا. تمہارا دل جو ہمارے غم سے نڈھال ہوگا, کمال ہوگا. کون تھا کمال؟ وہ پیچھے کھڑے. بچھڑ کے ہم سے تمہیں بھی جب جب ملال ہوگا, کمال ہوگا. تمہارا دل جو ہمارے غم سے نڈھال ہوگا, کمال ہوگا. حساب تم سے کبھی لیا جو محبتوں کا رفاقتوں کا, حساب تم سے کبھی لیا جو محبتوں کا رفاقتوں کا. تمہارا چہرہ جو شرم ساری سے لال ہوگا, کمال ہوگا. تمہارا چہرہ جو شرم ساری سے لال ہوگا, کمال ہوگا. ہتھیلی پڑھ کر بتا رہا تھا ہمیں نجومی کے یاد رکھنا. ہتھیلی پڑھ کر بتا رہا تھا ہمیں نجومی کے یاد رکھنا. جو اس سے ملنے کا سال ہوگا, کمال ہوگا, کمال ہوگا. ہتھیلی پڑھ کر بتا رہا تھا ہمیں نجومی کی یاد رکھنا. جو اس سے ملنے کا سال ہوگا, کمال ہوگا, کمال ہوگا. عجیب بے حس سے شخص ہو تم, عجیب بے حس سے شخص ہو تم, جو میری وحشت پہ ہنس رہے ہو. عجیب بے حس سے شخص ہو تم, جو میری وحشت پہ ہنس رہے ہو. جو عشق میں پھر یہی تمہارا بھی حال ہوگا, کمال ہوگا. جو عشق میں پھر یہی تمہارا بھی حال ہوگا, کمال ہوگا. نظر سے تشنا نظر ملے گی تو دیکھ لے گا جہان سارا. نظر سے تشنا نظر ملے گی تو دیکھ لے گا جہان سارا.
جو شرم سے یہ تمہارا چہرہ گلال ہوگا کمال ہوگا جو شرم سے یہ تمہارا چہرہ گلال ہوگا کمال ہوگا. اور ایک تازہ غزل کے چند اشعار کے ساتھ اجازت. اندھے بہرے بن کے جیو خاموش رہو. اندھے بہرے بن کے جیو خاموش رہو. کام سے اپنے کام رکھو خاموش رہو. کام سے اپنے کام رکھو خاموش رہو. ہم نے تو بس دنیا سے یہ سیکھا ہے. ہم نے تو بس دنیا سے یہ سیکھا ہے. تنہا اپنی جنگ لڑو خاموش رہو. تنہا اپنی جنگ لڑو خاموش رہو. کس نے کہا تھا سچ کے علمبردار بنو. کس نے کہا تھا سچ کے علمبردار بنو. کس نے کہا تھا سچ بولو خاموش رہو. کس نے کہا تھا سچ کے علمبردار بنو خاموش رہو. اب ہو قیامت جنگ ہو یا پھر لوگ مریں. اب ہو قیامت جنگ ہو یا پھر لوگ مریں. بہتر ہے چپ چاپ سہو خاموش رہو. بہتر ہے چپ چاپ رہو سہو خاموش رہو. لڑکی ہو کر بول رہی ہو تم اتنا. لڑکی ہو کر بول رہی ہو تم اتنا. لڑکی اپنے ہونٹ سیو خاموش رہو. لڑکی اپنے ہونٹ سیو خاموش رہو. یہ دنیا ہے اس کا ہے دستور یہی. یہ دنیا ہے اس کا ہے دستور یہی. گھٹ گھٹ خود میں آپ مرو خاموش رہو. گھٹ گھٹ خود میں آپ مرو خاموش رہو. تم سے کتنی بار کہا ہے تشنا نے. تم سے کتنی بار کہا ہے تشنا نے. تھوڑا سا خاموش رہو خاموش رہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ میم. بہت اچھا کلام پیش کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو نوجوان ہمارے سامنے ہیں یہی کل ہیں شاعری کا مستقبل ہیں. تو بہت شکریہ. اب اس کے بعد میرے خیال میں آپ سب کا شاعر صاحب کتاب جو طفیل ملک یا صاحب صدر جو ہیں ان سب کے علاوہ جن کا یہاں سب سے زیادہ تعلق ہوا ہے وہ تقی کمال کا ہوا ہے. اور تقی کمال کو ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ان کی یہ خدمات ہیں جس میں سے آج ایک مثال ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے علاوہ شاعر ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں. ماشاءاللہ 5 شعری مجموعے آ چکے ہیں اور اپنی تمام خدمات اپنی شاعری ایک طریقے سے جاری و ساری رکھے ہیں. تو آئیے اب ہم تقی کمال کو سنتے ہیں. Thank you. سبیر بھائی اجازت ہے. غزل کی چند اشعار ہیں. انہیں جو پیار سے ہم یاد کرنے لگتے ہیں. انہیں جو پیار سے ہم یاد کرنے لگتے ہیں. نشان زخم کے پھر سے ابھرنے لگتے ہیں. نشان زخم کے پھر سے ابھرنے لگتے ہیں. اور چھپائے لاکھ وہ خود کو حجاب میں پھر بھی. چھپائے لاکھ وہ خود کو حجاب میں پھر بھی. ضیاء حسن سے منظر بکھرنے لگتے ہیں. ہر ایک شام ہے ان کے خیال سے روشن. ہر ایک شام ہے ان کے خیال سے روشن. وہ مسکرائیں تو جگنو اترنے لگتے ہیں. ہر ایک شام ہے ان کے خیال سے روشن. وہ مسکرائیں تو جگنو اترنے لگتے ہیں. اور جب اعتراف وہ کرتے ہیں انجمن میں کوئی. جب اعتراف وہ کرتے ہیں انجمن میں کوئی. میری وفا کے فسانے نکھرنے لگتے ہیں. جب اعتراف وہ کرتے ہیں انجمن میں کوئی. میری وفا کے فسانے نکھرنے لگتے ہیں. اور
یہ غزل کے چند اشعار اور ہیں کہ کتنا مشکل ہے یہ ہنر رکھنا، کتنا مشکل ہے یہ ہنر رکھنا، دشت آوارگی میں گھر رکھنا، کتنا مشکل ہے یہ ہنر رکھنا، دشت آوارگی میں گھر رکھنا، اور اس قدر بے خودی نہیں اچھی، اس قدر بے خودی نہیں اچھی، اپنے ہونے کی بھی خبر رکھنا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ کہاں کی وفا ہے کس کے لیے، یہ کہاں کی وفا ہے کس کے لیے، خود کو دنیا میں در بدر رکھنا۔ اور شعر سنیے گا کہ جب بغاوت کرو زمانے سے، جب بغاوت کرو زمانے سے، کسی چوکھٹ پہ بھی نظر رکھنا، اور کاش آ جائے یہ ہنر ہم کو، کاش آ جائے یہ ہنر ہم کو، خود کو دنیا میں معتبر رکھنا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ تقی بھائی۔ میں اگلے جن شاعر کو یہاں پہ دعوت دینے جا رہی ہوں، وہ ایک ہمہ جہت تخلیق کار ہیں۔ جب تخلیق کا پیمانہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو وہ پھر اس کو صرف ایک اظہار کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، اس لیے کبھی وہ نثر کا سہارا لیتا ہے، کبھی ڈرامہ لکھتا ہے، کبھی شاعری کرتا ہے، کبھی اور مختلف قسم کے کام میں مسلسل اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ ایسے ہی نام ہمارے نیو جرسی کے جمیل عثمان ہیں جنہوں نے نثر نگاری سے اپنا سلسلہ شروع کیا، اور ان کی پہلی کتاب جلا وطن کہانیاں اس کو بہت مقبولیت ملی، اور اب تک غالباً اس کے 5 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور آج کل اس کا انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے لکھے، انہوں نے افسانے لکھے، انہوں نے خاکوں پہ مبنی کتاب لکھی، پھر ابھی حال ہی میں جو ان کا نیا افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا ہی ہے جو یہاں پہنچنے والا ہے، وہ 19 صدی کے قصے، اور اس کے بعد ایک اہم کام کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہاں تک ہمارے تک نہیں رہنا چاہیے، اب بھی ہماری اگلی نسل تک پہنچنا چاہیے۔ وہ بچوں کے لیے جو تصویری کتابیں بنا رہے ہیں وہ ان کا بہت اہم کام ہے، اور وہ فیروز سنس اس کو شائع کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم ان سے شاعری سنیں گے کیونکہ شاعری باکمال ہے جمیل عثمان۔ بہت شکریہ اشرف عدیل صاحب کو، سبھی آپ کا اجازت ہو۔ یہ غزل کے چند اشعار کے لہو کے داغ صدیوں سے سرے دیوار باقی ہیں، لہو کے داغ صدیوں سے سرے دیوار باقی ہیں، میری دھرتی پر اب بھی ظلم کے آثار باقی ہیں، میری دھرتی پر اب بھی ظلم کے آثار باقی ہیں۔ میرے اجداد نے مل کر عمارت جو بنائی تھی، میرے اجداد نے مل کر عمارت جو بنائی تھی، اب اس میں کیا بچا ہے بس در و دیوار باقی ہے، اب اس میں کیا بچا ہے بس در و دیوار باقی ہے۔ تلاش جنت ارضی میں جو نکلے تھے بیچارے، تلاش جنت ارضی میں جو نکلے تھے بیچارے، کٹھن راہوں میں سب مارے گئے، 2-4 باقی ہیں، کٹھن راہوں میں سب مارے گئے، 2-4 باقی ہیں۔ اور میں اس مٹی کو جب چھوتا ہوں میرے ہاتھ جلتے ہیں، میں اس مٹی کو جب چھوتا ہوں میرے ہاتھ جلتے ہیں، تو کیا زخموں کے اس میں آج بھی انگار باقی ہیں، تو کیا زخموں کے اس میں آج بھی انگار باقی ہیں۔ سنا ہے زندگی ہر موڑ پر کروٹ بدلتی ہے، سنا ہے زندگی ہر موڑ پر کروٹ بدلتی ہے، تو اب تک کیوں ہماری جان کے آزار باقی ہیں، تو اب تک کیوں ہماری جان کے آزار باقی ہیں۔ اور آخری شعر کے یقین جانو وہاں ظلمت کا قبضہ ہو نہیں سکتا، یقین جانو وہاں ظلمت کا قبضہ ہو نہیں سکتا، ابھی اس ملک میں کچھ صاحب کردار باقی ہے، ابھی اس ملک میں کچھ صاحب کردار باقی ہے۔ جی میں اس مٹی کو جب چھوتا ہوں میرے ہاتھ جلتے ہیں، میں اس مٹی کو جب چھوتا ہوں میرے ہاتھ جلتے ہیں،
तो क्या जख्मों के इसमें आज भी अंगार बाकी है? अच्छा है, वाह वाह। साहिब किरदार, वाह, और शेर। ये कि यकीन जानो वहाँ जुल्मत का कब्जा हो नहीं सकता, अभी उस मुल्क में कुछ साहिब किरदार बाकी है। और एक गजल की इजाजत है? अच्छा, चलिए एक ये वो सीरियस गजल थी, ये जरा हल्की फुल्की है कि मोहब्बत में मकाम ऐसा अगर आए तो क्या कीजिए, मोहब्बत में मकाम ऐसा अगर आए तो क्या कीजिए, ख्यालों में वही रश्के कमर आए तो क्या कीजिए। इरादा तो ये था मेरा कि उसको भूल जाऊंगा, इरादा तो ये था मेरा कि उसको भूल जाऊंगा, मगर दिल में ख्याल उसका जो दर आए तो क्या कीजिए। और ये सोचा था न गुजरूंगा कभी अब उसके कूचे से, ये सोचा था न गुजरूंगा कभी अब उसके कूचे से, मगर वो बन संवर कर बाम पर आए तो क्या कीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। ये सोचा था न गुजरूंगा कभी अब उसके कूचे से, मगर वो बन संवर कर बाम पर आए तो क्या कीजिए। गली कूचों में कतरा के निकल जाने की ठानी थी, गली कूचों में कतरा कर निकल जाने की ठानी थी, मगर मिलने की खातिर जब वो घर आए तो क्या कीजिए। और शुक्रिया। ये सच है बेवफा मशहूर है वो सारी दुनिया में, ये सच है बेवफा मशहूर है वो सारी दुनिया में, मगर इल्जाम जब अपने ही सर आए तो क्या कीजिए। और जुदा होते हुए चाहा था, जुदा होते हुए चाहा कि देखूं उसको जी भर के, जुदा होते हुए चाहा कि देखूं उसको जी भर के, वो लेकिन फर्द गम से आंख भर आए तो क्या कीजिए। और आखिरी शेर के हिसारे ना उम्मीदी में गिरे हो चार जानिब से, हिसारे ना उम्मीदी में घिरे हो चार जानिब से, तब ऐसे में अगर उम्मीद बर आए तो क्या कीजिए, तब ऐसे में अगर उम्मीद बर आए तो क्या कीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमील उस्मान, बहुत खूबसूरत शायरी आप पेश कर रहे थे जी। बुला रही होगी।